700 سال تک بنی اسرائیل فلسطین میں ایک بالشت زمین کے بھی مالک نہیں تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت سے لے کر سیدنا اسحاق علیہ السلام کا زمانہ، پھر یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، پھر ان کا اپنے کنبے کے ساتھ مصر ہجرت کرنا، پھر بنی اسرائیل کا 430 سال بعد فلسطین کے لیے لوٹنا، اور سزا کے طور پر 40 سالوں تک صحرائے سینا کے میدان طیہ میں بھٹکنا، یہ تقریباً 700 سال کا لمبا عرصہ ہے۔ تورات کی وضاحت کے مطابق اس مدت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل فلسطین کی زمین کے ایک بالشت کے بھی مالک نہیں تھے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر فلسطین بنی اسرائیل کے لیے ارض موعود ہے تو پھر اتنے لمبے عرصے تک وہ فلسطین کی زمین کی ایک بالشت کے بھی مالک کیوں نہیں بن سکے؟ یہ سوال ہے ان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسافر اور اجنبی بن کر آتے جاتے رہتے، اور بوقت ضرورت وہ فلسطین میں پناہ لیتے اور پناہ لیتے رہے۔ اس بات سے ہر شخص واقف ہے کہ مسافر جس مقام کا سفر کرتا ہے یا پناہ گزین پناہ ڈھونڈنے والا جس مقام پر پناہ لیتا ہے وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن جاتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے تو انتہائی قسم کا جاہل اور احسان فراموش ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کی جگہ لی، اس جگہ کو آپ نے اپنا ہی بنا لیا، اپنا ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ احسان فراموش ہیں کہ احسان جس نے کیا ہے اسی کے ساتھ آپ برائی کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی بدبختی اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان بدبخت یہودیوں کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہودی کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک ان کی بدبختی کا کوئی علاج نہیں ہوگا یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔